اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے اور آپ کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، آمین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے میر تقی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے کے 4 اشعار کی تشریح کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی تشریح کریں گے۔ امید ہے آپ کو وہ جو ہے تشریحات پسند آئی ہوں گی، سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو آج ہم جو ہے دوبارہ جو ہے شعر نمبر میر تقی میر کی غزل کا شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی تشریح کریں گے۔ تو شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز و اشارہ جانے ہے۔ مہر کا مطلب ہوتا ہے محبت، وفا ساتھ نبھانا، لطف سرور یا مزہ، عنایت کرم مہربانی، واقف جاننا، طنز مزہ، کنایا چھپی ہوئی بات، رمز کا مطلب ہوتا ہے اشارہ۔ کسی بھی تشریح کرنے سے پہلے جو ہے آپ اس کے شعر کے جو ہے مشکل الفاظ کے معنی لازمی سمجھ لیا کریں، اس کو دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ تو درج والا شعر جو ہے میر تقی میر کے زور قلم کا نایاب نمونہ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے نہایت حسن خوبی سے اس پوری دنیا کے لوگوں کی فطرت کو واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے لوگ اقدار سے محروم ہیں، نہ ان کے پاس وفاداری ہے، نہ مروت، نہ ہی لطف و عنایت اور نہ ہی مہربانی کی صفت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب سب کچھ جانتا ہے، طنز، کنایا، رمز، اشارہ، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ مہر و وفا، لطف و عنایت جیسی چیزوں سے انجان ہے۔ اس کے اندر جو ہے مہر و وفا اور لطف و عنایت کی کوئی پہچان نہیں۔ ان کے علاوہ ان کا محبوب سب کچھ جانتا ہے، طنز، کنایا، اشارہ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ ان کے محبوب کو محبت جیسی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں، اسے احساس نہیں کہ محبت کیا ہے، لطف کسے کہتے ہیں، عنایت کیسے کی جاتی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، اسے مطلب ہے تو طنز، کنایا اور اشارہ سے۔ شاعر نے انسانوں کے ذریعے عاشق پر مختلف طریقے سے طنز کیے جانے کے لیے جو طریقے اور جو صنعت استعمال کی جاتی ہے اسے نہایت عمدگی سے بیان کر دیا ہے۔ اس شعر میں دنیا کی پوری حقیقت اور انسانوں کی فکری و فطری جبلت کا اظہار بھی موجود ہے۔ بقول شاعر، کرتے ہیں میری خامیوں کا تذکرہ اس طرح، لوگ اپنے اعمال میں فرشتے ہوں جیسے۔ تو یہ تھی شعر نمبر 5 کی تشریح۔ شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ کیا کیا، کیسے کیسے، فتنے یعنی مصیبتیں، پریشانیاں، سر پر یعنی عاشق کے سر پر، معشوق کہتے ہیں محبوب کو، بے دل یعنی بے جگر، دل کا نہ ہونا، غم زدہ یعنی بے تاب بے چین، تواں کمزور بے ہمت، عشق کا مارا ہوا یعنی عشق کا ستایا ہوا برباد ہوا، جانے ہے جانتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب یعنی معشوق میرے سر پر کیا کیا فتنے لاتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ اور رنج لاتا ہے، اور یہ دکھ درد صرف عشق کا مارا ہوا عاشق ہی جان سکتا ہے کہ اس پر اس کے معشوق کا کس قدر وہ ظلم و ستم کرتا ہے اور وہ کس طرح اپنے محبوب کے ظلم و ستم کو برداشت کرتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کی محبت میں غم زدہ ہے، اب بے چین ہے، عشق کا ستایا ہوا ہے، لیکن اس کا محبوب اس کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں لاتا ہے وہ صرف اس کا کمزور اور بے ہمت دل ہی جانتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ محبوب کو اس کے حسن اور دل فریبی کا احساس دلانے والا عاشق ہی جب اس کی بے رحمی اور بے توجہی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ وہ محبوب کی بے رحمی کیسے برداشت کرتا ہے یہ صرف ایک عاشق کا دل ہی جانتا ہے۔ بقول شاعر، عشق وہ کھیل نہیں جسے بچے کھیلیں، جان نکل جاتی ہے صدمات سہتے سہتے۔ شعر نمبر 7 دیکھیں۔ تشنے خوں ہے اپنا کتنا، میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار آب تیغ کو اس کے آب گوارا جانے ہے۔ یہ جو شعر ہے یہ غزل کا آخری شعر ہے اور مقطع بھی ہے۔ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ مقطع جو ہوتا ہے غزل کا وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تشنے خون، خون کا پیاسا یعنی اپنی جان کا دشمن۔
नादान ना समझ, तलखी कश यानी गम को बर्दाश्त करने वाला, दमदार तेज़ धार, आब तैग तलवार की चमक और आब पानी, गवारा अच्छा या पसंद, आब गवारा यानी अच्छी सेहत वाला पानी। अब मीर तकी मीर को गम का तर्जमान कहा जाता है। इनके इश्क के तस्वुरात मुख्तलिफ हैं। दर्ज वाला शेर गज़ल का मक्ता है और मतलब वो शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो गज़ल के इस मक्ता में शायर कहते हैं कि मीर यानी वो खुद अपने ही खून का इस कदर प्यासा है कि महबूब की तेज़ धार तलवार भी इसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। वो मुसीबतें बर्दाश्त करने वाला है। यहाँ शायद दमदार आब तैग को महबूब के नज़र के अंदाज से तशबीह दे रहा है कि उसका महबूब उस पर जुल्म करता है, वो उसके हर दुख को समझने और बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। वो उसकी गलत बातों को भी अच्छा समझता है और उसके दिए हुए हर गम को बर्दाश्त करता है, यानी वो अपने ही खून का प्यासा है। शायर कहते हैं कि मैं तलखी कश हूँ, यानी गम और दुख बर्दाश्त करने की ताकत रखता हूँ। इस शेर में शायर ने सनत तजनीस का इस्तेमाल किया है, यानी कलाम में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो तलफ़ुज़ या इमला दोनों में मुशाबहत रखते हों लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ हों। तो यहाँ शायर ने दूसरे मिसरे में आब तैग और आब गवारा के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी एक आब का मतलब है चमक और एक आब का मतलब है पानी। तो शायर कहता है कि वो अपने महबूब की तेज़ धार तलवार को अपने सीने से लगाना चाहता है, वो पानी की तरह है। इसमें शायर ने खूबसूरत मानी इस्तेमाल किए हैं। शायर कहता है कि वो अपने खून का प्यासा है, वो नहीं चाहता कि इस दुनिया में रहे, इसलिए उसके सामने महबूब की तेज़दार तलवार है और उसकी चमक उसे खौफ नहीं देती बल्कि वो उसे सुकून देती है कि यही चमक उसकी ख्वाहिश को पूरा करने की आखिरी उम्मीद है और वो तलवार को की आग को पानी की तरह समझता है, यानी वो महबूब के दिए हुए हर दुख को बर्दाश्त कर सकता है। तो ये थी मीर तकी मीर की गज़ल जो है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है कि आखिरी शेर की तशरीह, यानी हमने जो है इस वीडियो में शेर नंबर 5, 6 और 7 3 अशार की तशरीह की है। तो इस तरह 2 वीडियोस में जो है इस गज़ल की तशरीह मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे।